والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی. جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ہنس پڑی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سن کر. جناب سارہ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کیا میں جنم دوں گی جب کہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ ایک عجیب بات ہے. ملائکہ نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والوں. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد تعریفات کا مستحق ہے، اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں اور نہایت ہی وہ بزرگی والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے. بے شک ابراہیم علیہ السلام نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اے ابراہیم اسے رہنے دیں، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا اور یقیناً ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ان سے نہیں ہٹایا جا سکتا. سورہ ہود کی آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک گزشتہ آیات کے اندر آپ احباب نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو سماعت کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے وہ تفصیل سمجھا رہے ہیں کہ جب ملائکہ نے خوشخبری سنائی، خوشخبری سنانے سے پہلے جو ان کی ضیافت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اس کا تذکرہ آپ احباب نے سماعت کیا ہے. جب خوشخبری دی تو جناب سارہ علیہ السلام یہ بات سن رہی تھی. انہوں نے یہ تعجب سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں
اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے، اور فطرتاً یہ چیز نہیں ہے کہ جب انسان اتنا کو بڑھاپے کو پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قدرت جو چلایا ہے، ایسی عمر کے اندر جا کر پھر اولاد کی پیدائش، یہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جوانی کی منزلیں جب شروع ہوتی ہیں تب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب انسان بڑھاپے کی عمر میں چلا جاتا ہے تو یہ سلسلہ مالک و خالق ختم کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا عمر کے ساتھ کوئی اتنا تعین کہیں بھی احادیث میں سے یا تفسیر میں سے نہیں ملتا کہ کتنی عمر کے اندر یہ سلسلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون قدرت ہے، اور وہ قادر ہے جوانی کے اندر بھی نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا سوال کرنے والا نہیں ہے، اور نہ اس ذات سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور جو تذکرہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا نا کہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ بانجھ اسے کہا جاتا ہے جو ڈاکٹری اعتبار سے بالکل تندرست ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ڈاکٹر کہتے ہوں کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اولاد کے قابل مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، لیکن پھر اولاد نہ ہو، وہ اللہ کی ذات بتاتے ہیں کہ وہ انسان حکیم ہے، اللہ نے اسے بغیر اولاد کے رکھ دیا، ساری دنیا بھی مل جائے، اگر رب نہ دے تو کوئی اسے اولاد نہیں دے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بشارت ملی، متعدد اقوال کو جمع کیا جائے تو 120 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی۔ اب انسان اس میں خود غور کرتا ہے، 100 سال کا انسان ہو تو اسے خود کو بھی تعجب ہوگا۔ اور بھی جناب سارہ علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کو دیکھا، اپنی عمر کو دیکھا، تو اس لیے یہ تعجب سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ملائکہ نے آگے جواب دیا، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی طرف سے آئی برکات پر، اے گھر والوں آپ کیسے تعجب کر سکتے ہو۔ اس آیت کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ادب، احترام، ان کی عزت، ان کے ساتھ محبت، یہ پہلو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ اہل بیت کے اندر پہلے جو افراد شامل ہیں جن سے آغاز ہوتا ہے وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ آپ اس آیت کو سمجھیں، جب یہ بشارت دینے آئے جناب سارہ علیہ السلام کی گفتگو چل رہی ہے، عورت کی گفتگو چل رہی ہے، رب کے پیغمبر کی بیوی کی گفتگو چل رہی ہے، تو جواب کیا ملا؟ اہل بیت، اے گھر والوں۔ یہ حالانکہ اس جواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ سکتا تھا، اور آپ پوری اس آیت کی گفتگو کو سمجھیں، یہ گفتگو بھی سارہ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اس گفتگو کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اس بات پر تعجب ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہے، ان کی بیوی کا ہے، اور قرآن نے اس لیے واضح لفظ استعمال کیے ہیں وامرأتہ، کہ ان کی بیوی کھڑی ہوتی، عورت کھڑی ہوتی، اور انہوں نے یہ جب خوشخبری سنی تو یہ جواب دیا، تو ملائکہ نے بھی یہی جواب دیا، اہل البیت، اے گھر والوں۔ اس گھر والوں میں اس وقت اور کون افراد تھے جن کو اہل بیت کہو گے؟ پیغمبر کی بیوی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے، اگر پیغمبر کے اہل بیت میں سے پیغمبر کی بیویاں نکالتے ہو، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نکالتے ہیں، تو نہ ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، نہ ہی انسان اہل بیت کا مقام و مرتبہ سمجھ سکتا ہے۔ تو ملائکہ نے جب جواب دیا اور پھر آگے کہا، تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ بزرگی والا ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، اور کیسے اللہ نے یہ قانون چلایا ہے۔
آدم کو بنایا اپنے قدرت کے ہاتھوں سے، فرمایا خلقت بیدیا، ماں جی حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، آگے قانون قدرت نظام چلایا انسان کو، انسان کی تعلیم تخلیق کا سلسلہ جاری کیا مرد اور عورت سے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیا، آدم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس انداز سے چاہے وہ تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ بڑھاپے کے اندر بھی دے سکتا ہے، وہ جوانی کے اندر بھی دے سکتا ہے، وہ نہ دے تو نہ جوانی میں دے نہ بڑھاپے میں دے، ساری عمر گزر جائے، انسان جتنی مرضی ٹکرے مارتا پھر دے، لیکن اولاد نہیں دی، مالک کا اختیار ہے، اس میں تو کسی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ تو ملائکہ نے اللہ کی تعریفات بیان کی اور اللہ کی طرف سے جو رحمت اور برکت آئی اس کا ذکر کیا کہ اس گھرانے کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی برکات بھی ہے، یہ عظیم گھرانہ ہے، اس کے اوپر رب کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے دی گئی، انہیں بتا دیا گیا، تعارف ہو گیا اللہ کے ملائکہ نے بتایا ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بشارت دینی تھی، اللہ کی طرف سے بشارت دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان ملائکہ کے ساتھ گفتگو کی، جس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یجادلنا، جھگڑا کر رہے تھے۔ اس جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گفتگو کے اندر بار بار تکرار کر رہے تھے، ان سے گزارش کر رہے تھے اس قوم کو کیوں ہلاک کرتے ہو، اور یہ نہیں تھا کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان مجرموں کے لیے سفارش کر رہے تھے، اتنے جرائم پیشہ افراد کے لیے گزارش کر رہے تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ یہ منظر بیان کیا ہے اور یہاں پہ بھی اشارہ دے دیا، فرمایا فی قوم لوط، قوم لوط کے حوالہ سے گفتگو جاری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو اللہ نے جاری رکھتے ہوئے ایک بات سمجھا دی، فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی جستجو کیوں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، بڑے حوصلے والے تھے، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بھی بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ رکھا، وطن کی قربانی دی، باپ کی قربانی دی، آگ کے اندر گرایا گیا پھر برداشت کیا، نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا پھر برداشت کیا، یہ سارے مسائل و مشکلات ابراہیم علیہ السلام برداشت کرتے آئے۔ فرمایا وہ بڑے بردبار تھے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے تھے، اپنے رب کے سامنے چھپ کر رب کے سامنے التجائیں کرنا، بار بار اپنے گناہوں کا اظہار کرنا اور رب سے چمٹ کر مانگنا، یہ انسان کے لیے اعزاز ہے۔ اور تیسری خوبی بیان کی کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کی ہر وقت جو جستجو ہوتی تھی وہ اپنے اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہوتی تھی۔ فرمایا ان خوبیوں کا مالک اللہ کا پیغمبر قوم لوط کے بارے میں ہم سے گفتگو کر رہا تھا اور اقرار کیا تھا کہ اللہ کے بندوں اس قوم کو ہلاک کرنے جا رہے، اس میں تو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر کے گھر والے ہیں۔ تو ملائکہ نے پھر یہ بات سمجھائی، اللہ کے پیغمبر آپ اس معاملہ میں گفتگو کو رہنے دیں، ان کے لیے آپ یہ بار بار اقرار نہ کریں، ان کی سفارش کے حوالہ سے آپ گفتگو نہ کریں، ان کے اوپر اب عذاب آ کر رہے گا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اگلی آیات کے اندر وہ کیفیت بھی آئے گی کس انداز سے یہ ملائکہ پہنچے اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ نے بھی یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ
حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے، ان کی بیوی کے علاوہ ان کی بیٹیوں کو بھی بچا لیں گے۔ اور اللہ نے بچایا۔ بیوی کیوں ہلاک ہوئی؟ اس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و اتباع نہیں کی۔ حالانکہ دنیا کے اعتبار سے اس نے ضروریات کو پورا کیا ہے، رب کے پیغمبر کے حقوق کو ادا کی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کی وجہ سے وہ عذاب سے نہیں بچ سکی۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے مثال بیان کر کے رہتی دنیا تک ایک سبق سکھلا دیا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی یہ بیویاں ہیں، قوم لوط، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی۔ ان کی خیانت کیا تھی؟ اسلام کو قبول نہیں کیا، پیغمبروں کی اطاعت و اتباع نہیں کی، اللہ کا حکم نہیں تسلیم کیا، اسلام کی دولت سے محروم رہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جب ہم نے انہیں کہا جہنم میں داخل ہو جاؤ تو میرے نیک بندے بھی انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ ہمیں ایک سبق ہے۔ ہم ان کے آسنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اپنے جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں ہیں، جن کے اپنے متعلق نہیں پتا کہ یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں، ان کے سہاروں میں ہم بیٹھ کے اپنی آخرت برباد کریں، اپنی آخرت کو ہم نقصان میں خسارے میں دھکیل دیں۔ اس سے بڑا بے عقل انسان کون ہوگا جو ان کے سہاروں میں بیٹھ کر، جن کے اپنے ہی جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جن کی اپنے متعلق کوئی علم نہیں، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی، موت کس کیفیت میں آئے گی، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا۔ جن کو اپنا علم نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نفع مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے مثال بیان کر کے نصیحت دے دی، رب کی اطاعت و فرما برداری میں آ جائیں، رب کے احکامات کو تسلیم کر لیں۔ امید رکھنی ہے تو اپنی اللہ پر رکھیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، اور یہ تین خوبیاں اللہ مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر بیان کی ہیں۔ اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ رحمت اور برکت چاہیے تو اللہ نے رحمت اور برکت کے بعد اپنے پیغمبر کی ان تین خوبیوں کا ذکر کیا، ان کو اپنانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری ہر وقت رجوع اپنے اللہ کی طرف رہے، ہماری طرف اللہ کی طرف رہے۔ اللہ کی ضرور رحمت آئے گی، برکت آئے گی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابی نصیب فرمائے۔ رب العالمین شرک و بدعات کی آلودگیوں سے ہمیں پاک فرمائے۔ اللہ توحید و سنت کی روشنی سے ہمیں منور فرمائے، اور اللہ ہمیں نفاق والی بیماری، ریاء والی بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔